بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. یہ آ تو گئی ہیں شرطوں کے ساتھ امریکہ سے، لیکن کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو ویڈیو ہی نہیں دیتے. اب میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ کیا ہوا. اسے مجھے بتایا کہ تم نے فون کیا، تم کچھ بولی نہیں، تو اس نے 911 کال کر دی. اس کے بعد مجھے درد بہت تھی. میں پھر اینی وے ایمبولینس آئی، مجھے ہاسپٹل لے گئی. درد کی وہ شدت تھی کہ میرا نہیں خیال میں نے آج تک کسی بھی درد میں اتنی شدت دیکھی ہو کبھی بھی. وہی نوزیا نہیں، وامٹنگ سوچی. Probably this is the last time we are looking at each other. اوئے اتنا پیار تھا، بس that was آپ نے سن لیا کہ دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، مجھے پتا تھا، اور آپ کو ایز اے ڈاکٹر مجھے پتا ایسا تھا پتا ہے کہ اس کی مورٹیلٹی کہ کیا بس اب یوزلی جانا نہیں ہے. بچتے، اور بچتے بھی ہیں تو not too good. اور اس کے بعد I think I don't remember، کیونکہ پھر مجھے ہوش آئی. انہوں نے ایئر فلائٹ کیا. ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں بائی دا وے، وہاں پہ اس کا نام ہیگلز ٹاؤن، چھوٹا سا گاؤں ہے. سو وہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے بڑے ہاسپٹل میں ادھر ایئر فلائٹ کیا. تو آئی تھنک 2 دن کے بعد جب میری آنکھ کھلی، 2 دن بے ہوش رہی ہیں آپ. 2 دن بے ہوش رہی. برین ہیمریج کے ساتھ کوما میں چلا جائے تو ویسی مورٹیلٹی بہت ہائی ہے. ہائی ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد جب ہوش آئی، تو لانگ اسٹوری شارٹ، بچنا تھا میں بچ گئی. مجھے اتنا یاد ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے ہوش آتی سب سے پہلی بات کی، پلیز میری امی کو بتا دیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا، مجھے ہوش آ گئی، مجھے یہ نہیں پتا تھا نیکسٹ کیا ہے میرے لیے. اور اس کے بعد اٹ واز اے رف 3 months تو منیمم، اینڈ اس کے بعد بہتر ہونا شروع کیا. 6 مہینے تقریباً میری سر میں درد رہی. دوائی تو کوئی ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی، اسٹیرائڈس دے دیے، سب کچھ کر دیا، جسٹ پریکاشنری میجرز ہیں. دوائی اس کی کوئی ہے نہیں. آہستہ آہستہ سب ریکنائڈ ہیمریج تھا یا سب ریکنائڈ ہیمریج؟ سب ریکنائڈ ہیمریج تھا. تو پھر میں ٹھیک ہوئی. میں نے 6 مہینے کے بعد جاب پہ بھی جانا شروع کر دیا. پورے دن کی بجائے میں 3-4 گھنٹے جاتی تھی، منڈے وینسڈے فرائیڈے اس طرح، کیونکہ اس کے علاوہ جا نہیں سکتی تھی. بتانا یہ چاہوں گی کہ میں اس وقت کس سچویشن میں تھی، اور تب تک رہی جب تک کہ میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی. میں صبح اٹھتی تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا مجھے کوئی پرابلم ہے. میں 100% خود کو بھی نارمل محسوس کرتی تھی، بالکل نارمل. لیکن میرے پاس 3 گھنٹے ہوتے تھے، 3 سے 4 مشکل سے. میں کام پہ جاتی تھی، وہاں پہ 10:30-11 بجے، گھڑی سے نہیں، مجھے پتہ چلتا تھا 10:30-11 بج گئے ہیں. اس کے بعد میرے جسم میں درد، مجھے لگتا تھا جیسے مجھے 104 بخار ہے. مجھے بخار نہیں ہوتا تھا، 100 دفعہ بخار چیک کر لیا، بخار، لیکن فیلنگ جو جسم ٹوٹنے کی ہوتی ہے. میرے جوائنٹس میں درد، ایوری جوائنٹ، ایک جوائنٹ میرا ہرٹ کرتا تھا. اور میں 12 بجے تک اسی لیے کام کرتی تھی کہ پھر میں گھر آ جاؤں. 12 کے اگر 12:30 ہو جائیں تو میرے لیے آفس سے گاڑی تک چل کے جانا اتنا مشکل ہوتا تھا، میں چل نہیں سکتی. اٹ واز سو پینفل، میں چل نہیں سکتی تھی. تو ان لوگوں نے مجھے میرے لیے یہ کیا تھا کہ ملتا جاتی تھی، پھر جب میں ٹھیک ہوتی تھی نیکسٹ ویک سے، اور پھر یہ چلتا رہا. یہ چلتا رہا 4 سال تک. میں نے ہر ایک کو دکھایا، نیورولوجسٹ، جو سمٹمس ہے دنیا کا، میرا خیال ہے ہر ٹیسٹ ہو گیا. جواب وہی تھا. کتنوں کو میں سنتی ہوں کہتے رہے آئی ایم سوری. یہی بڑی بات ہے کہ آپ بچ گئی، پر اس کے آگے اور نہیں ہے سائنس. اور ہمیں نہیں پتا آپ کو کیا ہے، کچھ نہیں پتا کہ آپ کو کیوں یہ سمٹمز ہیں. نو ڈائگنوزس، بٹ دیکھا گیا ہے کہ برین انجری کے بعد یہ ہو جاتا ہے، پر وی ہیو نو کلو. میں ایز اے فزیشین ملائی جاتی تھی کہ کیڑی ایکسس ہے، کیڑی ایکسس سے کیڑا ہارمون جا رہا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتی رہتی، ریسرچ کرتی رہتی، لیکن بس کوئی جواب نہیں. فیل تھی، ایوری تھنگ، اپنی ڈاکٹری بھی فیل تھی، دنیا کی بھی فیل تھی. میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی جو ڈاکٹر صاحبہ کی جو ویڈیو نکلی وہ والی ویڈیو تھی جس میں یہ کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جس میں اپنا ایکسپیرینس بتایا. وہ وہاں میں رک گئی ذرا، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر HIV
हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये हो नहीं सकता जो ये कह रहे थे। एक तरफ मैं कह रही थी, आपको पता है कितने लोग यूट्यूब पे डालते हैं वीडियोस, ये भी उनमें से एक होंगे, लेकिन मैं इनको झूठ मान नहीं सकी। समथिंग वाज टेलिंग मी समथिंग इज देयर, लेकिन सुन ली। और आपको पता नहीं जब वीडियो आती है तो एक के बाद उसी की दूसरी कोई ना कोई चलनी शुरू हो जाती है। बस कुछ बातें आपकी ऐसी थी एक से कर नहीं सकती। मैं कहा अगर डॉक्टर साहब से मेरी बात करा दे, मुझे उनका कोई नंबर बता दे। तो कहती है अभी तो वो नहीं है, पता नहीं क्या बात, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। विद इन 5 मिनट्स डॉक्टर साहब की मुझे कॉल आ गई और मैंने उनको पूरी जो आप लोगों को बता रही हूँ, मैं भी इससे भी ज्यादा मैंने इनको सारा बताया। और मुझे ये यकीन नहीं आया था उस वक्त भी कि मैं बोलती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, ये कौन है अगली साइड पे जो पूरी बात सुन रहा है। बात बेकार थी, कोई इतनी खास बात नहीं थी, बीमार हूँ और उसमें मुझे ये है जो हर डॉक्टर यहाँ कह रहा है, इसकी कोई वजह ही नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरा मुझे बगैर टोके सुना। सुनने के बाद which is totally uncharacteristic of me, हाँ लगता है। तो कहते हैं, इनका एक जुमला था, कहते हैं आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। आई डोंट नो उसने मुझे कहाँ से उम्मीद भी दी, लेकिन पता नहीं। मैंने कहा आप 7 दिन सूरह रहमान सुने, बताया किस तरह सुने। तरीका तो मैं सुन चुकी थी, पर इन्होंने मुझे सारा दोबारा बताया, इस तरह सुने, ये करें। मैंने सूरह रहमान सुनी। सूरह रहमान सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। मैं कहती थी मुझे लगता है मैं ठीक हूँ, लेकिन पूरी ठीक नहीं, फिर भी दर्द हो जाती है। इन्होंने कहा था कि हर बीमारी का इलाज है, तो मैं पूरी तरह क्यों नहीं ठीक। तब मैंने इनको दोबारा कॉल किया, तो कुछ नहीं कहा। मैं कहा मुझे यही कहा आपको मैंने, आपको याद तो नहीं होगा कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ लेकिन बेहतर हूँ। तो आपने कहा आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, और मैं उस वक्त घबराई भी थी थोड़ी सी, तो आपने मुझे वो सेंड भी कर दिया कि किसका सुनना है। मैंने पूछा कहाँ मैं ढूंढूंगी इसको। मैंने वो 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ सुना। मैंने तीसरे दिन था, अभी दूसरा 2 दिन सुना, तीसरे दिन जब मैं सुन रही थी कसीदा बुर्दा शरीफ, मुझे उस वक्त पता चल गया कि मैं बिल्कुल 100% ठीक हो गई, या हो जाऊंगी या हो गई। उसकी वजह थी जो मेरी रीडिंग है, और मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर से सब बोझ उतर गया। मैंने उस दिन सही मानों में दिल साफ किया। मुझे मालूम था कि कुछ उस वक्त मुझे 7 दिन सूरह रहमान सुनने के बाद नहीं मालूम था कि मैंने माफ नहीं किया। मुझे पता था मैंने माफ कर, लेकिन कसीदा बुर्दा शरीफ के तीसरे दिन मुझे पता चला अब माफ किया। और उसी वक्त, ये क्या कॉम्बिनेशन है मैं नहीं जानती, मुझे मालूम था कि मैं ठीक हो गई। मैंने पूरी 7 दिन सुनी। लेकिन एक बात है, जब मैं सूरह रहमान सुनती थी, इन्होंने बहुत दफा वीडियो में कहा यकसुई के साथ, मैं आंखें बंद करके सुनती थी। वो 20 मिनट कोई होता ही नहीं था दुनिया में मेरे लिए। लिटरली मैं थी, अल्लाह था, और मैं पता नहीं कहाँ होती थी, लेकिन कोई ख्याल नहीं आता। नमाज में 100 ख्याल आते, मुझे डॉक्टर साहब कोई ख्याल नहीं आता। बस मैं इतनी महव के वाकई सुनती थी। और जब मैं कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने लगी, उस पे तो मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मदीना शरीफ में अंदर लेके जा रहे हैं, दरवाजे से अंदर। ये कोई मानेगा तो नहीं, मैं ही नहीं मानी तो किसी ने क्या मानना, लेकिन ये अजीब सी कैफियत थी। लेकिन क्या साइंस है, ये ठीक होने के बाद 3 हफ्ते के बाद मैंने घर वालों को बताया मैं ठीक हो गई। 3 हफ्ते तक टेस्टिंग भी तो करनी, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना 2 दफा तकलीफ हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर 3 दफा जाती थी। सीढ़ियों में खड़ी हूँ, हाथ को देख रही हूँ, दर्द नहीं हुई, पाँव को देख रही हूँ, दर्द नहीं हुई। सॉरी टू से कि मुझे यकीन नहीं आया, और आज भी मुझे नहीं पता ये क्या था, बस अल्लाह का कर। तो कहती हैं आपको तो याद नहीं होगा जिन्हें रात 3-3 बजे फोन सुने हो और एडी वड्डी डॉक्टर दे सवाल जवाब सुने हो, ठीक है। हाँ। फिर 7 शर्तें। डॉक्टर साहब मैंने अपनी बहन को बताया, वो आपको फोन करेंगी, लेकिन उन्हें बताना नहीं है कि मुझे ये है। मेरे घर वालों को नहीं बताया ऐसे भी। वो अब मुझे याद ही ना रहना, आवाज दोनों की मिलती है, बहन का फोन आया है उसका, मैंने उसी से पूछ लेना आज तो नहीं आपको दर्द हुई। मैंने डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं दर्द, कौन सी? वो जो आपके सर में होती थी, मुझे बात नहीं, मुझे नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
لیکن یہ یاد ہے مجھے کہ جب انہوں نے مجھے 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد کہا کہ میں پوری ٹھیک نہیں ہوئی، تو میں نے کہا قصیدہ سنیں. انہوں نے کچھ سمٹمز بتائے تو میں نے کہا آپ معاف نہیں کر رہے. انہوں نے ایک بات مجھے آگے سے کہی کہ کیسے معاف کر دوں، پتہ نہیں کیا معاف کرنا ہوگا. تو میں نے شاید ایسے کہا کہ جیسے سرکار معاف کرتے تھے. میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا جیسے سرکار معاف کرتے تھے نا، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے، بچے ذبح کرا کے، ویسے معاف کر دیں، دعا دے دیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو معاف کرنا تھا نہیں کرنا تھا، لیکن ابھی ان کی بات سنتے ہوئے میں بیچ میں ٹوکنا ہے، لیکن اتنا پیارا بول رہی تھی تو میں، انہوں نے عاجزیاں کر رہی نا، میں بڑی چھوٹی ڈاکٹر ہوں، تو یہ جتنی بڑی تھی اس وقت یہ مجھے بتاتی تھی کہ میں یہاں پر یہ ہوں اور وہ ہوں، جان ہاپکنز اور ڈسن. جان تو ہاپکنس وہ تو صرف ویسے علاج کے جاتی لیے تھی نا، جاتی آپ تھی، وہاں سے میرے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، جان ہاپکنس سے صرف 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم ہزاروں میل دور ہیں. تو وہاں پہ جان ہاپکنز لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے یہ بڑا بڑا ہسپتال ہے. مطلب ساڈے میاں صاحب اتنے داخل نہیں ہو سکتے جدوں تک امریکی صدر کو گولی نہ وجے، اتنے چھوٹا موٹا بندہ نہیں داخل ہو سکتا. وہ ایسے ہی ہے نا، بہت بڑے لوگ، غریب لوگ علاج کراتے ہیں. تو انہیں تو میں نے کہہ دیا، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو کیا پتا ہو کیسے معاف کرنا ہے، آپ کیا کرنا ہے، کیا معاف کر دوں کیسے. اب ان کی باتیں میں سن رہا تھا، آج تو انہوں نے کچھ اور مطلب پیار سے سارا اتنا رومانٹیسائز کر دیا. ہم لاہور والے نا، ہم نے فلمیں بنانی چھوڑ دی ہیں کیونکہ اسی آپ بڑی فلم ہے، لیکن کو پتہ یہ فلم نہیں ہے میری، یہ فلم ہے نا آپ کے لیے، لٹرلی ایک فلم ہے، ڈرامہ ہے، تو اصل نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جب آپ کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ برین ہیمریج ہے، دماغ کی شریان پھٹ گئی ہے، اور آپ کو ڈاکٹر تھی سب رکھنے ہیمریج اور کوما میں جا رہی تھی، اور آپ نے اپنے میاں کو یا بلاوڈ کو دیکھا اتنے سالوں میں، 3 ہو گئے تھے، بند کرنا تھا. تو امریکہ دے لوکاں دا دن ادو چڑھدا ہے، میں سوواں کتھوں تے سویرے آواں کتھوں، ٹھیک ہے، منجی ڈاواں کتھوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف سنا، آپ ٹھیک ہوئیں. پھر ایک بات میں کہہ لوں، ہاں آپ ہی کہیں، میں آپ سے، آپ بہت پیارا بول رہے اور انہوں نے نا واقعی معاف کرنے کا مطلب ہمیں نہیں پتا، معاف کرنے کا مطلب کیا، ہمیں نہیں، واقعی نہیں پتا. انہوں نے کچھ باتیں کی. ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گیٹ کیپر ہیں دوزخ کے، جہنم کے، اور وہ گیٹ کیپر ہوں گے، وہ ہر ایک کو معاف، وہ ہر ایک کو چاہیں گے یہاں سے معاف کر کے نکال دیں. گول کیپر، ہاں گول کیپر، اگر گول کیپر انہوں نے وہ معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو، اور آپ نے معافی نہیں دی کسی بندے کو، اور وہ کر نہ سکیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہاں تو شرمندگی بہت. اون گول ہو گیا نا، آپ ان میں کے خلاف کیسے گول ڈالی جا سوچوں رہے ہیں. کہ میری وجہ سے وہ نہ کر سکیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ بات. پھر معاف کرنے کا پیمانہ کیا ہے، کیا تھریش ہولڈ ہوتا ہے انسان کا. سو انہی کے لیکچرز میں ایک جملہ تھا کہ آپ معاف کر دیں بڑی سے بڑی بات، بڑی سے بڑی بات. وہ بڑی باتیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا کسی نے آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہو تو اس کو بھی معاف کر دیں. وہ میرے لیے سب سے اونچا تھا اس وقت. میرا خیال ہے کسی کے لیے اس چیز کو معاف کرنا امپاسبل ہے، لیکن دماغ میں یہی آیا کہ یہ اس کو معاف کرنا بھی کر سکتے ہیں، تو دنیا میں میرے لیے کوئی ایسی چیز اب نہیں رہے گی جس کو میں معاف نہ کر سکوں. وہ میرا معاف کر دینا اس لیے آسان ہو گیا شاید، کہ میں کہا یہ اگر ہو سکتا ہے تو سب کچھ ہو. معاف کرنے کے بعد ویسے کوئی بات بڑی لگی بھی نہیں. عجیب بات یہ تھی، ایک دفعہ کر دیا تو جو ہر بات، چھوٹی تو دور کی بات، گڑبڑ انہوں نے جو کر دی میرے ساتھ، وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، مجھے لگا میں غلط ہوں. ان کو میں نے یہ فون پہ بھی کہا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں غلط ہوں، یہ سارے ٹھیک ہیں. That was a strange thing.